اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔ صبر جہاں کیا ہے اتنا، وہیں کچھ اور دیر سہی۔ دعاؤں کو قبولیت میں دیری قبولیت سے انکار تو نہیں، اور اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، تبھی تو وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، اور وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ جب معجزہ کرنے پر آتا ہے تو کن فیکون کی بارش کرتا ہے۔ وقت معجزہ ہونے کو ہے، اب معجزوں کو تمہارا انتظار ہے، اور اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہاری دعا پہ کن فرما دیا جائے گا، اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا، تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا، اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ اور جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا۔ وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائشیں ختم ہوں گی۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھائے اس کے روبرو کھڑا رہ، تو کیسے ممکن ہے کہ تو جو کچھ مانگے وہ تجھے نہ دے؟ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اور کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو۔ تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے ابھی۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ غم تمہیں بہت گہرائی تک توڑ جائیں، مگر کیا خبر کہ ٹوٹ جانے کے بعد تم اور بھی نکھر جاؤ۔ اور اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، یقین کرو کبھی مایوس نہیں ہوگے تم۔ ناممکن، اللہ اس خیال کو تمہارے دل سے جوڑتا ہی کیوں اگر اس نے اسے تمہارے مقدس سے نہ جوڑنا ہوتا۔ اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ اور صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی خاص ملنے والا ہے۔ اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہیں تمہارے بس سے باہر ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ مانگو کہ تمہاری دعا اب ان سے قریب تر ہے۔ اور اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر بھی راضی ہے۔ سجدے میں کچھ عشق بہانے پڑتے ہیں، پھر معجزوں کے انتظار میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات ٹھہر جاتی ہے کہ اب بس اللہ کا کن قریب ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ اسی آزمائش میں سے تمہارے لیے راستے نکالے گا، وہ اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ اور جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔
اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہاں کا سکون تمہاری جولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگ رکھا ہے۔ آغاز جتنا اذیت ناک لگ رہا ہے، اختتام بھی وہ رب تمہیں اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ بس تم ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اور اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ اور تمہارے ایک آنسو کی پکار 7ویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ اور جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس دعا کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی۔ جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا۔ اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ اور صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔